ہاں چلیے. جی حضور عرض کروں. ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور، محرم کے 11 تاریخ کو تعزیہ نکالتے ہیں. تعزیہ دیکھنے کو عوام جمع ہوتی ہے، تو کیا اس دن سبیل لگا کر شربت پلا سکتے ہیں یا کسی اور دن لگائیں؟ حضور اصلاح فرمائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام رفقائے کار جو کربلا میں شہید ہوئے، ان کی یاد میں ان کے ایصال ثواب کے لیے عمل کیا جاتا ہے. اور ایصال ثواب کے لیے تعین شرعی نہیں ہے. ہاں، اس سے 10 تاریخ کو جو ہے وہ شہید ہوئے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ 10 تاریخ کو. یہ تعین عرفی ہوتی ہے، اسی دن کریں بہتر ہے، لیکن اس کے آگے پیچھے کریں تو بھی کوئی حرج نہیں. سبیل بھی نکالنا اسی لیے ہے، سبیل لگانا، پانی پلانا، شربت پلانا، یہ اسی لیے کہ ایصال ثواب ہو. تو بعد میں کریں پہلے کریں سب چلے گا. تو کوئی جو ہے ایک دن کے بعد کرے کوئی قباحت نہیں ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب. حضور، محرم کا چاند دکھنے کے بعد گھر کا جھول جھاڑنا، مچھلی پکانا، نیا کپڑا پہننا، مہندی لگانا اور محرم کی 12ویں تاریخ کو مچھلی پکانا، حضور ان سب کام کرنے کا کیا حکم ہے؟ کوئی حکم نہیں ہے. شریعت نے کچھ نہیں کہا کہ فلاں کام محرم کی تاریخ میں کرو یا مت کرو. ناجائز کام منع ہے اور جائز کام کی اجازت ہے. لہٰذا مچھلی پکانا کھانا محرم کی 1 تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ یا عین 12 تاریخ کو یا عین عاشورہ کے دن، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور کیا کیا امور آپ نے ذکر کیا، کسی امر میں جو بذات خود جائز ہے اس میں کوئی حکم نہیں ہے کہ جناب بچنا چاہیے. ہیں، نیا کپڑا پہننا، صاف ستھرا کپڑا پہننا، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. یہ تو ایک بات ہے، اور اس میں شیعوں روافظ کا کے ساتھ ہاں کوئی مشابہت نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جو بزرگان دین اولیاء کرام اس قدر مستغرق ہوں یا عام لوگ بھی اہل بیت کرام کی محبت میں، تو اس دن جس دن ان کو شہید کیا گیا ہے، اس دن ان کی شہادت کی وجہ سے کچھ نہ کچھ دل پر غم اور بوجھ آئے، افسوس ہو، یہ محبت کی علامت ہے. اس افسوس اور غم کی وجہ سے آدمی سینہ پیٹے، ماتم کرے، یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن محبت ہونا، احترام ہونا، اس کی وجہ سے آدمی سوچے کہ چلو آج کپڑا نہیں پہنیں گے کل پہنیں گے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جبکہ حرام نہ سمجھے تو ایسا کر سکتا ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب. حضور، سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، مگر سنت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت چیز کو بولتے ہیں، تو قبر کی زیارت کرنا کیسے سنت ہوا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیاتی زندگی میں فرمایا تھا کہ میری قبر کی زیارت کرنے سے پہلے وضو سنت ہے؟ اب یہ تو استدلال کی بات ہو گئی نا کہ اس پہ دلیل کیا ہے، اور دلیل جو ہے یہ ہم لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ مجتہدین کا کام ہے. سنت ہے تو سنت ہے. اب یہ پوچھا جا رہا کہ سنت کیسے، دلیل کیا ہے؟ غور کریں تو دلیل سمجھ میں آ سکتی ہے، اس کا تذکرہ بھی مل سکتا ہے. میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ وفد عبدالقیس جب رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو بہت لوگ تھے اس میں. اب ان میں بعض لوگ بالکل بے قرار تھے سرکار اقدس علیہ السلام کی زیارت کے لیے. تو جیسے ہی ان کا قافلہ پہنچا مدینہ منورہ، تو بعض اس میں اپنے اوپر جو ہے صبر نہ کر سکے، برداشت نہ کر سکے، جس حالت میں تھے جلدی سے کود کر کے اترے
اونٹ سے اور لپک کر کے سرکار کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے داخل ہوئے کہ سرکار کے چہرے انور کی زیارت فوراً ہو جائے، ایک لمحہ بھی دیر نہ ہو۔ یہ محبت ہے۔ انہی میں جو ہے نا، جو ان کے سردار تھے، یہ ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے یہ دیکھا کہ اتنی بڑی بارگاہ ہے، کیسے میں ایسے ہی ابھی سفر سے آیا ہوں، ہے نا، کپڑے لت پت ہیں، گندے ہیں، میلے کچیلے ہیں، اور پسینہ ہے، اس طرح سے میں پریشان حال ہوں، تھکا ہوں، بارگاہ کے آداب کی بجاوری نہ ہو سکے تو کیسا ہوگا؟ اس لیے انہوں نے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب کی طرف توجہ کی، اور وہ اس طرح نہیں گئے، بلکہ جو ہے قاعدے سے غسل کیا انہوں نے، غسل کرنے کے بعد صاف ستھرا کپڑا پہنا، اور پھر اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضری دی، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بہت پسند کیا، ان کی تعریف کی، ان کی فضیلت میں کچھ جملے بھی بولے۔ یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ سرکار اقدس علیہ السلام نے اس کو اپروو کیا ہے، اس کو پسند کیا ہے، اور یہ حضور نے کیا ہے۔ تو اس وجہ سے حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے کوئی بندہ غسل کر کے آئے، غسل کرنے میں تو وضو داخل ہے، تو اس لیے غسل کر کے آئے، وضو کر کے آئے، تو یہ سنت ہو۔ لیکن اصل دلیل کیا ہے، یہ ہمارے ائمہ مجتہدین جانتے ہیں، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ حضور، جب منہ میں زیادہ بال ہوں تب بال دھونے کا حکم ہے، بال کہاں تک دھونا فرض ہے؟ حضور ارشاد فرما دیں۔ منہ میں زیادہ بال، چہرے پر؟ حضور جب جی چہرے مراد چہرہ لیے ہے جو سائل نے۔ ہاں، زیادہ بال ہو تو زیادہ بال دھونا فرض ہے، یعنی چہرے کی جو حد بتائی ہے، ہیں، تو اس حد میں جو بال آئے وہ ہوتا ہے داڑھی کا بال، مونچھ اور بھویں، تو یہ سب جو ہے جتنے بھی بال چہرے کی حد میں آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے بال دھلنا یہ فرض ہے۔ اور داڑھی بڑی ہوتی ہے تو چہرے کی جو حد ہے، جو داڑھ ہے، اس سے نیچے داڑھی گری گری ہوتی ہے، تو جتنا بال چہرے کی حد میں اتنا دھونا فرض ہے، اور جتنا بال کا جتنا حصہ اس جو ہے جبین سے، یعنی داڑھ سے نیچے لٹکا ہوا ہے، وہ چہرے میں نہیں ہے، تو اس کو دھونا فرض نہیں ہے۔ تو اس لیے جب بھی بال زیادہ ہوگا کہ جلد کو ڈھک لے، تو بال پورا کے پورا دھلنا یہ فرض ہوگا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ حضور، لوٹا خاص کرنے والا مسئلہ صرف مسجد کے لیے ہے یا اپنے گھر میں بھی خاص کرنا ہوگا؟ اپنے گھر میں خاص کرنے کی بات نہیں ہونا چاہیے، اپنے گھر میں تو خاص کر لے تو بہتر ہے کہ وضو کے لیے بندہ اپنا برتن خاص کرے تاکہ وہ صاف ستھرا رہے۔ ابھی آج کل کے جو حالات ہیں کہ اگر وضو کا لوٹا خاص نہ ہو تو جناب بچے اس کو استعمال کریں گے، عورتیں ادھر ادھر استعمال، ناپاکی کے امکانات بڑھ جائیں گے، تو گھریلو لوٹا خاص کر لینا یہ تو بہتر ہے۔ یہاں ظاہر یہی ہے کہ مسجد کا کوئی سامان اپنے لیے، جیسے کہ نماز کی جگہ خاص کر لیتے ہیں لوگ، تو وہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح لوٹا مسجد کا اپنے لیے خاص کرنا یہ بھی غیر مناسب ہے۔ اور اگر پرسنل لوٹے کی بات ہے اور اس کو خاص کرنا مکروہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی خاص قسم کا لوٹا ہی کوئی استعمال کرے گا اور دوسرے قسم کے لوٹے استعمال نہیں کر سکتا، وہ اس طور پر کہ وہ سوچے کہ اسی سے میرا وضو صحیح ہوگا، اور کسی قسم کے لوٹے سے وضو کروں گا تو وضو صحیح نہیں ہوگا، یہ غلط ہے۔ یہ مراد ہو سکتا ہے خاص کرنے کا مطلب یہ کہ میں کروں گا تو اسی سے کروں گا، کسی اور کو نہیں استعمال کروں گا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ حضور، قربانی کے جانور کی رسی استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ قربانی کے جانور کی رسی کو بھی صدقہ کرنا ہے، فقہاء کرام نے صراحت کی ہے، اس رسی کو بھی صدقہ کرنا ہے، نہیں کر سکتے تو بیچ کر کے پیسہ صدقہ کریں۔ حضرت، مسجد یا گھر میں جو پانی ٹینکر میں چھت پر رہتا ہے وہ دھوپ سے گرم ہو جاتا ہے، تو کیا اس پانی سے بھی وضو مکروہ ہوگا؟ وہ جو ہے اگر پلاسٹک وغیرہ کا ہے، دھات کا نہیں ہے، تو اس کا پانی اس پانی کا وہ حکم نہیں ہے۔
ظاہر یہی ہے، لیکن بچنا بہتر ہے۔ حضور، ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے کون سا کتاب کا مطالعہ کیا جائے؟ رہنمائی فرمائیں۔ یہ خاص ازدواجی زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ کسی کتاب میں لکھا ہو، ایسا طریقہ تو میں نے نہیں دیکھا، کوئی کتاب بھی نہیں دیکھی۔ بہار شریعت کا 16واں حصہ جو ہے، اس میں حقوق زوجین پر گفتگو کا ایک چیپٹر دیکھ لیجئے۔ کسی بھی کتاب میں حقوق زوجین، شوہر کے حقوق اور بیوی کے حقوق جو بیان کیے گئے ہیں، اس میں دیکھ لیں، احیاء العلوم شریف میں دیکھ لیں، بہار شریعت میں دیکھ لیں، تو کافی مسائل معلوم ہو جائیں گے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اگر کوئی شخص باوضو ہو اور اس کے بدن پر کوئی نجاست بھی نہ ہو، ساتھ میں چھوٹا برتن بھی موجود ہو، اس صورت میں غلطی سے انگلی کا پورا پانی میں لگ جائے تو کیا پھر بھی پانی مستعمل ہو جائے گا؟ بندہ باوضو ہے، ایسی باوضو صورت میں ہے، پانی، دوہرا دوں کیا سوال؟ ہاں، شخص باوضو ہے اور بدن پر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی ہے، ساتھ میں چھوٹا برتن ہے، اس صورت میں حضور انگلی لگنے سے مستعمل ہوگا یا نہیں؟ وہ تو باوضو ہے پہلے سے، اور اس کا ہاتھ یا اس کی انگلی پانی میں پڑ جائے تو کیا پانی مستعمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں، نہیں ہوگا، پانی مستعمل نہیں ہوگا، کیونکہ حد سے اس کے بدن پر ہے نہیں تو مستعمل کیسے ہوگا؟ اور یہ تو انگلی پڑ گئی ہے، وضو کی نیت سے پانی نکالا بھی نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ حضور، اٹیچڈ ٹوائلٹ اور باتھ روم میں وضو کریں تو بسم اللہ اور درود کا کیا حکم ہوگا؟ اور جنوبی شخص وضو کر کے قرآن زبانی پڑھ سکتا ہے؟ اٹیچ باتھ روم میں جو ہے استنجا کرنے کے بعد وضو کرے، اصل میں وہ باتھ روم جو ہے وہ ہے نا مکان ایک ہی، تو اس لیے اس سے پہلے، اس میں داخل ہونے سے پہلے پہلے دعائیں پڑھنی ہوں گی سب، وضو سے پہلے والی بسم اللہ بھی، اور وہی بسم اللہ کافی ہے۔ جب اندر چلے گئے تو وہ پورا کے پورا بیت الخلاء باتھ روم اور ٹوائلٹ ہے، تو اس کے اندر جو ہے یہ دعائیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اور رہی بات جنبی کے لیے کہ جنبی کیا وضو کر کے نہ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا قرآن پاک، اور قرآن پاک پڑھ بھی نہیں سکتا، تو اسی لیے جنبی جو ہے نا وہ صرف وضو سے قرآن پاک پڑھ نہیں پائے گا، ذکر و اذکار کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی حضور، آج کے لیے اتنے ہی سوالات تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ ایک اور تبارک و سوال ہے تعالی نا؟ سب کو وہ علم واضح نہیں ہے۔ اعلی مال فرمائے۔ جی حذیفہ بھائی کہہ رہے ہیں ایک اور سوال ہے حضور، وہ واضح نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو میں نے ان کو پرسنل میں میسج کیا ہے کہ واضح کر کے لکھ دیں، انشاءاللہ اگلے ٹھیک ہے، سیشن میں پوچھ لوں گا۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ۔ ٹاپرز کے نام لے لوں؟ ہاں بولیے۔ ایک ہی خاتون ایسی ہے جو فل میں فل لائی ہیں، وہ ہے رفیدہ فاطمہ لکھنؤ سے، اور 44 آؤٹ آف 44 لائی ہیں، اور 43 لانے والوں کے نام سمرین فرحانہ اورنگ آباد سے، قرۃ العین فاطمہ اسدی کولکاتہ سے، مہوش عدنان ہزاری باغ سے، نجم الثاقب ہزاری باغ سے، سیدہ اشقی جہاں ہزاری باغ سے، اور گلریز اختر رضوی ہزاری باغ سے۔ ماشاء اللہ، اتنے لوگوں نے اچھے نمبر لائے، دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے اور بہار شریعت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ چلیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.